مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خواب میں اشارہ کر سکتا ہے, خواب دکھا سکتا ہے. صحیح. اور خواب میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھا یہ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خواب اس کے ساتھ آ سکتا ہے, لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے, پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا, یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. ہاں البتہ طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کریں اور کام کرنا شروع کر دیں, ایکشن لے لیں, اور اس ایکشن میں رکاوٹ پڑ جائے گی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. زبردست. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں. خواب آ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے, جو اس کے بعد ہوگا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو وزڈم ہے استخارے کے اندر, لیکن خواب لازمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں آپ سے اب ڈسکس کرتا ہوں شیخ, فروئڈ, سگمنڈ فروئڈ اور کارل جنگ, یہ سائیکالوجی کے دو بڑے نام ہیں, اور دونوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن پہ بہت بات کی ہے. جب بھی ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا تو انہی دو لوگوں کا نام آتا ہے ڈریم انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. کارل جنگ جو تھا اس کا اختلاف تھا سگمنڈ فروئڈ سے, کیونکہ سگمنڈ فروئڈ کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ہمیں خواب آتے ہیں وہ ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہیں, کچھ ایسے بچپن کے حادثات یا کچھ ارجز جو ہم نے بچپن سے دبائی ہوئی تھی وہ ہمارے انکانشیس میں لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کا بار بار اظہار جو ہے نا خواب کے تھرو ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ سیکشول ارجز ہوتی ہیں, یعنی نفسانی جو ارجز ہیں. خیر اس کی پوری فلسفی سیکس کے گرد گھومتی ہے. تو اس نے کہا یہ آ جا کے ہماری سیکشول ارجز ہوتی ہیں, وہ طرح طرح کے انداز میں ڈریم میں آ رہی ہوتی ہیں. اس نے ہر ڈریم کے سمبل کو سیکس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا کہ اس سے مراد یہ والی عورت ہے, اس سے مراد وہ والی عورت ہے, وغیرہ وغیرہ. کارل جنگ نے اس سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے ہماری ارجز ہوں یا ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہوں بچپن کے جنہیں ہم ریزالو نہیں کر پائے. اس نے کہا کہ بیسیکلی خواب ہمیں آتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, اور ایک چیز اس نے کہا کولیکٹیو کانشیسنیس. کولیکٹیو کانشیسنیس یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی جو کانشیسنیس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینسز ڈیلی ہوتے ہیں وہ ہمیں خوابوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یعنی اس کا زیادہ زور اس پہ تھا جو کہ وہ تیسری ٹائپ آتی ہے نا حدیث میں بھی, کہ لاشعور کے خواب, کہ جو بھی ایکسپیرینس آپ کر رہے ہو, جس بھی چیز سے آپ گزر رہے ہو, بس وہ جو ہے وہ آپ کو خواب میں آ جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے کچھ طریقے بھی نکالے. جو فروئڈ تھا اس نے ڈریم انٹرپریٹیشن کا فری ایسوسیشن ایک طریقہ ہے کہ جی بس آپ نا جو بھی آپ نے دیکھا ہے ایز اٹ از مجھے سناتے جاؤ اور بولتے جاؤ, آپ نے رکنا نہیں ہے. اس سے وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس بندے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. کارل جنگ جو تھا وہ ڈریم انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرواتا تھا کہ وہ ڈریم سنتا تھا لوگوں کی, اور اس کے بعد تھوڑی سی ان کی ہسٹری دیکھتا تھا اور آج کل وہ کر کیا رہے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ وہ ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جوڑ دیتا تھا. تو لیکن ان دو کی تھیوری میں شیخ کہیں بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں آتا کہ خواب کچھ سیریس چیز ہیں یا ان میں کچھ سائن ہو سکتا ہے. ان سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ جی یہ آ جا کے آپ کے جو مائنڈ یا انکانشیس ہے اس میں جو بھی خیالات ہیں تو یہ کنیکشن ہے کانشیس ورلڈ کا اور انکانشیس ورلڈ کا جو ہے نا وہ ایک کنیکشن ہے. اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں. یہ نا مختلف جو مفکرین جب بات کرتے ہیں نا, میں اس کو آپ اسپیسیفکلی ان دو مفکرین کی بات نہ بھی کریں اوور آل, تو اصل میں یہ جو فکر کی دنیا ہے اس میں لوگ مختلف سٹیجز پہ جا کے رک چکے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ایک خاص حد تک سوچتا ہے, بالکل ٹھیک, اور اس سے آگے اس کو سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی. صحیح. جیسے ابن عربی کی بات کہی, جب انہوں نے وحدت کی بات کی اور وحدت الوجود کی بات کی, تو جو شیخ مجدد الفسانی ہیں انہوں نے اسی زبان میں, تصوف ہی کی زبان میں کہا کہ وہ اصل میں پہلی سطح تک کا مسافر تھا, اس نے اگلی منزل پہ سلوک کی اگلی منزل طے نہیں کی. اگلی منزل پہ جاتا تو اس کو سنویت واضح ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک پہ, یعنی جب آپ کو ایک روشنی نظر آ جائے, مثال کے طور پر آپ اگر بہت بڑی روشنی دیکھتے ہیں ایک دم, تو روشنی سے آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, اور جب آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی روشنی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, وہ آگے بڑھ نہیں سکا, وہ اس کی نظریں خیرہ ہو گئی. دیکھیں یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. کیا جو کچھ ان دونوں نفسیاتی مفکرین نے کہا, کیا وہ آخری منزل کی باتیں ہیں, یا آخری سٹیج تک انہوں نے سوچا,
اگر ہم اس کو ڈسکس کریں حدیث کی بتائی ہوئی خواب کی قسموں کے بارے میں تو یوں لگتا ہے کہ یہ حدیث نفس سے آگے بڑھ نہیں سکے. اضغاث و احلام اور حدیث نفس اس سے آگے بڑھ نہیں سکے. بالکل ان کو یہ رویا صالحہ کا نہ کانسیپٹ تھا اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے خواب کی صرف 2 قسموں کے بارے میں بات کی. لہٰذا اگر ان کا کوئی یہ ایکسپیرینس ہوتا کہ وہ اس سے آگے بڑھتے تو شاید اس کو بھی ڈسکس کرتے. لہٰذا میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے لیکن خواب کی نیچے والی دونوں قسموں کے بارے میں. اوپر والی قسم تک نہ یہ پہنچ سکے ہیں نہ ان کو اس بات کا شعور ہے. واللہ اعلم. شیخ حدیث میں اس کی کلیئر کٹ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی نے یہ والا خواب دیکھا تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے, انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپریٹیشن پہ ظاہر ہے بات کی, تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کہ اگر تم یہ دیکھو, جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ 7 گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سمبل سے انٹرپریٹیشن کر دی. ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے. دیکھیں ایسا ہے, خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلاً دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا, ایک حدیث میں آتا ہے. صحیح. اسی طرح یہ کہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا. اسی طرح جو کرتا ہے قمیص لمبی, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے. لیکن اسی سے جو امام ابن سیرین جو ہے مشہور تابعی ہیں, انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں خوابوں کے حوالے سے, ان کا خواب نامہ بہت معروف ہے. اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لی ہیں. اور اس میں سے جب کعبۃ اللہ کی بات آتی ہے, دیکھیں یا حدیث سے یا قرآن سے. اب کعبۃ اللہ کی بات ہے تو چونکہ قرآن نے کہا کہ کعبہ امن کی علامت, لہٰذا کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے. تو آپ کو کعبہ نظر آئے یا آپ کعبہ میں جائیں یا کسی بھی طرح سے, تو خواب کی نوعیت کا فرق تو ملحوظ رکھا جائے گا, اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے کی نوعیت کا بھی فرق. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا, یہ ماہرین نفسیات جو سگمنڈ فرائیڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس, اور یہ بہت اہم ہے. صحیح. یعنی یہ یہاں ہمارے بر صغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات عملاً ہوئے ہیں. کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا, وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا. تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ